الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مطلوبہ اوصاف میں بہادری بھی ایک بہت بڑا وصف تھا. میں نے کہا یہ پاکیزہ اور مطلوبہ اوصاف ہیں. مطلوبہ یعنی ہم میں بھی یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. ہم بھی بہادر بنے، بزدل نہ بنے، جیسے ہمارے آقا بہادر تھے. اور بہادری کا ایک جاہلانہ مطلب جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جس سے بھی مقابلہ ہو نا اپنا، وہ چاہے سگا بھائی ہو، وہ چاہے پڑوسی ہو، وہ اپنا ہی مسجد کا کوئی مصلی ہو یا محلے کا کوئی فرد ہو، اگر اس سے مقابلہ ہو جائے تو بہادر وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سنائے تو ہم کم سے کم 10 سنا دیں. عید کا جواب پتھر سے دے. شاید ہم نے جہالت کی وجہ سے اس کو بہادری سمجھ رکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ جہالت ہے، شجاعت نہیں ہے. بہادری اس کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر جم جانا اور اس پر آنے والے حالات اور خطرات کی پرواہ نہ کرنا. وہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کے بعد صبر کو اس لیے بیان کیا. ابھی پرسوں میں اس پر کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اتنی گنجائش نہیں تھی اصلاح معاشرے کے حوالے سے. یہاں بھی کوئی بات اگر اس سے متعلق کہوں تو اصل بات رہ جائے گی. میں اشارہ میں اگر کہنا چاہوں تو وہ بات یہ ہے کہ پہلے حق کو بیان کیا، اس کے بعد صبر کو بیان کیا. دین حق پر جمنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے حق کے بعد صبر کو لائے. دین حق پر عمل کرتے ہوئے، اس کی دعوت دیتے ہوئے جو حالات آئے نا، ان حالات پر
اللہ کے لیے صبر کرنا، جم جانا، گھبرانا نہیں، یہ ہے بہادری جو ہمارے آقا کی زندگی میں کامل اور مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ہمارے آقا کی بہادری کے حوالے سے جو باتیں عرض کی تھی، اگر یاد ہو آپ کو، یہی تو کہا تھا کہ اعلان نبوت کے بعد حق تعالیٰ نے جب 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس کے اظہار کا حکم دیا، تو مشرکین مکہ کو، بلکہ تمام مکے والوں کو ہمارے آقا نے کوہ صفا کے دامن میں جو جمع کر کے کہا تھا نا، توحید کا جو پیغام پہنچایا، اسلام کی جو دعوت دی، تو اس کے بعد صادق الامین کہنے والوں کے بھی تیور بدل گئے، سمجھے نا؟ اور کہہ سکتے ہیں کہ راہوں میں پلکیں بچھانے والے بھی نظریں چرانے لگے، اور پھر 23 سال کا طویل عرصہ، کتنے سال؟ 23 سال کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، اتنا طویل عرصہ ہمارے آقا نے جو مکہ المکرمہ میں گزارا، کیا کچھ حالات نہیں آئے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اجمالی طور پر ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن ان حالات میں آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، یہی تو بہادری تھی۔ میں نے گزشتہ کہا تھا کہ مشرکین جن بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے اور اپنی جان سے زیادہ ان کو لگاؤ تھا ان سے، مذہبی عقیدت میں آدمی جذباتی ہوا کرتا ہے، میرے جملے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور ہمارے سیاست والے انہی جذبات کا تو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں عموماً۔ ان لوگوں کے سامنے ان کے خاص بڑے بڑے بتوں کی تردید کرنا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ کچھ نہیں ہے، سوکھا پاپڑ بھی یہ نہیں توڑ سکتے، تمہیں نفع کیا پہنچائیں گے؟ ہمارے آقا نے ان کی تردید کر دی۔ یہ بہادری کا کام ہے کہ نہیں؟ ہم تو ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں عموماً، ہاں، سرکاری ظالموں کو میں سوچ کر کہہ رہا ہوں، پسے پشت جو ہم گالیاں دیتے ہیں نا، یہی ظالم اگر ہمارے سامنے آ جائے، دم ہلانے لگ جائے، ڈر لگ رہا ہے۔ ظالموں کے سامنے حق بیان، لیکن سلیقے سے، بے ڈھنگا پنی سے نہیں، حق بات کہنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے، یہ بہادری کا کام ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، گزشتہ بھی کہا تھا ہمارے آقا کی بہادری کی کچھ مثالیں میں پیش کروں گا انشاءاللہ سیرت النبی سے۔ تو ہم نے ایک مثال تو گزشتہ پیش کی تھی، اور اسی کی کچھ تمہیدی باتیں ابھی ہم نے عرض کی۔ ہمارے آقا نے مکہ تو چھوڑ دیا، لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، چنانچہ جب بندہ دین حق کے خاطر قربانی دیتا ہے تو قربانی کے نتیجے میں کامیابی یقینی چیز ہے۔ یہ پھر دہراتا ہوں، جملہ خالی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ہم سوچیں کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو صبح کی میٹھی نیند کو قربان کرنے کے لیے دین حق کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر تیار نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، ہم اپنے وطن کی اور اس وطن کی جہاں ہمارا مکان ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے،
اس کو قربان کرنا تو بہت بڑی بات ہے، خواہ مخواہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. قربانی کوئی دیتا نہیں ہے. ہم سے صبح کی نماز میں نیند قربان تو ہوتی نہیں، 2-5 ہزار کا ایک گراہک تو قربان ہم سے ہوتا نہیں. اور پتہ نہیں، یاد رکھو دین حق کے خاطر جب بندہ قربانی دیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کامیابی یقینی ہوتی ہے. قربانی سے کامیابی ملتی ہے، چالاکی سے نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، کامیابی چالاکی سے نہیں بلکہ، بولو یار، قربانی چالاکی سے بندہ اگر کوئی عہدہ اگر حاصل کر بھی لے، کسی بھی سرکاری غیر سرکاری دینی دنیاوی ادارے کا بڑا بن بھی جائے، چالاکی سے، دھوکہ بازی سے، الو بنا بنا کر، یہ کامیابی تو رہی ہے. جس کو قرآن نے کامیابی کہی ہے وہ کامیابی قربانی سے حاصل ہوتی ہے. ہمارے آقا نے دین حق کی خاطر قربانی دی، صحابہ نے دی، وطن چھوڑا، نہیں چاہتے تھے. حدیث میں آتا ہے مکہ المکرمہ جس وقت چھوڑ رہے تھے اللہ کے حکم پر، تو ایک ٹیلے پر جب آخری نظر پڑی کھڑے ہو کر، ٹیلے پر بیت اللہ کو جب دیکھا، ہمارے آقا نے ہجرت کی رات میں آخری نظر ہجرت کی رات میں دیکھ کر کے ہمارے آقا کی آنکھیں نم ہو گئی. روتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اس روایت سے محققین نے ایک مسئلہ ثابت کیا، مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے؟ علماء تو علماء ہیں. حضور کے اس فرمان سے محققین نے یہ ثابت کیا، حضور خود فرما رہے ہیں نا کہ تجھ سے مجھے اتنا لگاؤ ہے کہ میری قوم اگر مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اس سے ثابت ہوا کہ مکہ المکرمہ افضل ہے مدینہ المنورہ سے. ہاں البتہ ہمارا ایمان یہ ہے مدینہ المنورہ کا وہ مقدس مقام جس کو ہم روضہ کہتے ہیں، وہ قبر مبارک جس میں ہمارے آقا کا جسم اطہر موجود ہے، وہ مدینہ المنورہ کا حصہ اور مقام صرف مکہ ہی سے نہیں، اللہ کے عرش اور کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں خیر، ایک بات آ گئی تھی، بڑی عجیب بات، اللہ نے عجیب ذہن میں بات ڈال دی، میں نے عرض کر دی. خیر ہمارے آقا قربانی لے کر گئے تو پھر کامیابی تو یقینی تھی. سن ہجری 8 میں حضور کی بہادری کی اب یہ دوسری مثال پیش کر رہا ہوں، لیکن میں ایک دم سے ایسی مثالیں پیش ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا، چونکہ قصے سنانے مقصود نہیں ہے، اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں، اپنا مزاج ہی کچھ ایسا ہے. چنانچہ ہمارے آقا کی اس قربانی کے نتیجے میں پھر بہت تفصیلات بیچ کے ہم نے چھوڑ دی. سن ہجری 8 میں رمضان المبارک غالباً 10 رمضان مکہ المکرمہ فتح ہوا. یہ کامیابی تھی، بہت بڑی کامیابی، سمجھے نا. ہمارے آقا کو 23 سال پہلے جس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اللہ نے، ہمارے آقا کو 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 8 سال پہلے جس شہر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے 8 سال کے بعد فاتحانہ شان سے ہمارے آقا کو اس میں داخلہ عطا فرمایا. 12,000 صحابہ حضور کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے. کتنے؟ یہ سب انصاری تھے تقریباً. اب وہ فتح مکہ کا واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، میں اس میں بھی نہیں جا سکتا زیادہ.
فتح مکہ کے موقع پر مکۃ المکرمہ کے جو مشرکین تھے ان میں سے عموماً اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تقریباً 2000 کی ان کی تعداد تھی۔ ہمارے آقا نے جب مکۃ المکرمہ فتح کر لیا تو مشرکین مکہ تو ویسے ہی مرعوب ہو چکے تھے، ویسے ہی گھبرا گئے تھے، اور اس موقع پر بھی ہمارے آقا نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، سمجھے نا، یعنی غلبے کی حالت میں، طاقت اور قوت کی حالت میں اللہ کے لیے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ نبوی اخلاق اور اوصاف میں سے ہے۔ خیر اس پر بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ابھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد اس کے اطراف میں جو مشرکین کے قبائل آباد تھے، بہت بڑا قبیلہ حوازن کا تھا، ان کی کئی شاخیں تھیں جو مکۃ المکرمہ سے لے کر طائف کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قبیلہ حوازن اور اس کی بڑی شاخ بنو ثقیف، مکہ اور طائف کے درمیان میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بڑے جنگجو تھے، لڑاکو، بات بات میں ماں بہن کرنے والے، ہماری زبان میں سمجھا رہا ہوں، ہمارے جاہلوں کا یہی حال ہے نا، بات بات میں ان کو مائیں اور بہنیں یاد آتی ہیں، اپنی نہیں دوسروں کی۔ کیا جہالت کی بات ہے، اللہ ولی بھائیو، یہ جہالت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تباہی کے اسباب میں سے ہیں۔ خیر بڑے جنگجو لوگ تھے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور نے مکہ فتح کر لیا، اب وہ مکہ کے بعد ہماری طرف ہی رخ کرنے والے ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے سوچا، اس لیے حضور ہماری طرف رخ کریں اس سے پہلے ہی ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں کی نا، تقریباً وہ تمام کے تمام دفاعی ڈیفینس کے لیے، از خود نہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، قبیلے حوازن اور اس کی تمام شاخیں، ان کو لوگوں نے، ان کے سرداروں نے اکٹھا کیا اور ابھارا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف کے درمیان یہ جتنے بھی قبیلے تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد، محققین لکھتے ہیں تقریباً 28,000، کتنے؟ بہت بڑی تعداد ہے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے لوگوں کی، جبکہ اتنی ساری آبادی نہیں تھی۔ 28,000 کا لشکر جرار، حضور کو بھی پتا نہیں ہے، آپ تو مکۃ المکرمہ میں ہیں اور عام معافی کے اعلانات کر رہے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کو آباد کر کے توحید کے نغموں سے معمور کرنے کی فکر میں، ابھی تو وہاں پتا نہیں ہے۔ اور یہاں ان لوگوں نے اتنا بڑا لشکر حضور اور مسلمانوں کے خلاف، اس گمان سے کہ اب مکہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اپنا ہی نمبر ہے، وہ اپنے پاس آئے، اس سے پہلے اپنے ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ دیکھیے وقت ہو رہا ہے، لیکن اب یہ لوگ بالکل 28,000 کے لشکر کے ساتھ حضور کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کو پتا چل گیا تو حضور نے اپنے ساتھ آنے والے 12,000 صحابہ اور نئے مسلمان ہونے والے 2,000، 14,000 کا لشکر لے کر کے حضور بھی ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ اور یہ لشکر پہلے ہی سے حنین ایک وادی تھی، وہاں پر جمع تھا۔ اب ہمارے آقا بھی حنین کی وادیوں میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے، تو دشمنوں کا لشکر کی تعداد کتنی تھی بولو؟ 28,000، اور حضور کے ساتھ صحابہ تقریباً 14,000۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں تھی، اس لیے بعض نئے مسلمانوں جو تھے صحابہ میں سے، لیکن ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے بعض کے دل میں یہ خیال آ گیا
کہ بدر و احد میں جب ہماری تعداد کم تھی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ہمارے پاس ساز و سامان بھی اتنا نہیں تھا، تب ہم کامیاب ہوئے تھے۔ اب تو ہمارے پاس بڑی تعداد بھی ہے، بڑی طاقت بھی ہے۔ بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا، یعنی نظر اللہ سے ہٹی اور اسباب پہ پڑی۔ میں پھر دہراتا ہوں، اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کرو، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھو۔ ہاں، بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری کامیابی یقینی ہے، چونکہ ہمارے پاس تعداد بھی بہت ہے، طاقت بھی بہت ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ تمہاری نظر تعداد پہ ہے، اللہ کی طاقت پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ حنین کے شروع میں بہت تفصیلات ہیں، میں بہت سی تقریباً ساری باتوں کو چھوڑ، حضور کی بہادری بتلانی ہے مجھے تو اصل میں۔ یہ قبیلے حوازن کے سخت تیر اندازوں کی اچانک کی تیر اندازی کی وجہ سے ابتدا میں مسلمانوں کو پسپائی کا اور گویا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سارا تذکرہ قرآن میں، وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی نا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مختلف مواقع اور میدانوں میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور غزوہ حنین میں بھی اللہ ہی نے تمہاری مدد کی، ورنہ حالت یہ تھی اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں تمہاری کثرت اور تمہاری طاقت اور قوت پر تعجب ہونے لگا، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اسباب اختیار کرو لیکن نظر، بولو بھائی، اللہ پر رکھو۔ اسباب روزی کے ہو اسے اختیار کرو لیکن نظر اللہ پر رکھو۔ اسباب حفاظت کے ہو اسے بھی اختیار کرو لیکن نظر اللہ پہ۔ اپنے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ خیر، میں نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں آتی ہیں، حضور کی بہادری کی مثالیں تو اب آتی ہیں۔ غزوہ حنین میں یعنی صحابہ کا حال یہ ہوا کہ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، بھاگنے لگے۔ اس موقع پر ہمارے آقا نے کیا بہادری کے جوہر دکھلائے۔ آپ ایک خچر پر سوار تھے، وہ خچر بھی یہاں بھی سفید خچر کیوں تھا؟ علماء محققین نے ایک ایک جملے کی تحقیق ایسی کمال کی ہے کہ یقین مانیے۔ اور پھر ایسے موقع پر سالار جو ہوتا ہے، سپہ سالار، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ ہمارے آقا خچر پر سوار ہو کر دشمنوں سے آگے بڑھے، ان کی طرف گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ہمارے آقا روایتوں میں آتا ہے جنگ کے اس میدان میں، اس افراتفری کے عالم میں اپنی پہچان چھپانے کے بجائے علی الاعلان کہہ رہے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں مجھے پہچانو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا اور پوتا ہوں۔ اب یہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ انا النبی لا کر، اس میں بھی بہت سی باتیں کہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ اسی موقع پر دشمنوں کا ایک بڑا جتھا ہمارے آقا کا کام تمام کرنے کے برے ارادے سے آیا۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا نے مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے ان کی طرف پھینکا، ان کی آنکھوں میں چاروں طرف اللہ نے مٹی جھونک دی اور اللہ نے ہمارے آقا کو کامیابی کے ساتھ ان سے بچا لیا۔ پھر ہمارے آقا نے اپنے کزن
رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا. عبداللہ ابن عباس بڑی بلند آواز والے تھے. صحابہ کو پکارو کہ بھاگے نہیں، جم کر مقابلہ کریں. چنانچہ حضور کے ترغیب دینے پر صحابہ پھر پلٹ کر کے آئے اور جم کر کے مقابلہ کیا اس جذبے کے ساتھ کہ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں. یہ ہے بہادری. بہرحال اس کے بعد پھر کامیابی مقدر بنی. مجھے حضور کے بہادری دیکھیے، یہاں بھی حضور کی بہادری اور بھی واقعات ہیں. مجھے آج وہ مضمون مکمل کرنا تھا لیکن ویسے بھی وقت ہو گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ دیکھیے اللہ کے فضل سے بہت ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی سچی طلب کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں اللہ میرے ذہن میں اور دل و دماغ میں ڈال رہے ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہو. اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.